مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں, بولو نا بھائی, نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے اس کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم, یہ تو یہ تو ایک کردار ہیں, کیریکٹر ہیں, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا, اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں, یا کوئی اسٹرائک ہے, کوئی ہڑتال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے, خود ڈاکٹر, ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے, وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, ہر وقت میڈیکل چیک اپ, ہر وقت احتیاط, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے, اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے, مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے, ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست احباب بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا, اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا, اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے, ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں, سمجھ پا رہی ہو, ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو, پولیس آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے, پھر اتنے ڈاکٹر, پھر جراثیم سے ایسی حفاظت.
اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ, تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا, ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اچانک ہی مر گیا. تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی. تو ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں. یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا, قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس میں ایک تحقیق تھی, مائیکل جیکسن مرا نہیں, اس کو بلکہ مارا گیا, وہ بڑے دلائل سے. یہ بات غلط ہے. جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی, قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی, لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں. کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. عین ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو, مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی ہے. وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے, کسی نے قتل نہیں کیا, خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم. چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے, لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے, بڑھاپے کی نہیں ہوتی. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا, عبرت کا نشان, کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے. کاش 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 وہ تو چلا گیا, کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ, کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل ہو. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن, کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے. کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے, اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے. آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا, یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم, مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں, لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا خبردار خبردار ہوشیار سنو, لہ الحکم, حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے, اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے, اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے, کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے, ڈانس کرنے والے, گانے والے, یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں.